عمران شفقت صاحب، آپ نے بھی آج دیکھا ہوگا تمام پارٹیوں کی جانب سے جلسے ریلیاں نکالی جا رہی ہیں، لیکن ایک اہم بات جو آج مجھے نظر آئی وہ میاں محمد نواز شریف کی پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے کہا کہ شکایت کے موڈ میں نہیں ہوئی، ماضی کی زیادتیاں فراموش کر کے مستقبل کی بات کرنے آیا ہوں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا مستقبل قریب میں انتخابات کے بعد کیا تیسری پارٹی پاکستان تحریک انصاف کو کوئی راہ مل سکتی ہے ان دونوں جماعتوں کی جانب سے، پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی جانب سے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جو ابھی اون عباس صاحب نے جو گفتگو کی ہے وہ مجھے سن کے مجھے ایک حدیث مبارکہ یاد آ رہی تھی کہ چرب زبانی سے اللہ کے رسولوں نے پناہ مانگی ہے۔ بات یہ ہے کارکردگی کی اور بات ہے پریکٹیکل جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں ان کی۔ یہ فرما رہے ہیں کہ جی کہ ہمیں روکا جا رہا ہے، سمبل نہیں ہے، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے۔ 9 مئی کس نے کیا تھا؟ پہلی بات یہ۔ دوسری بات یہ کہ روک کون رہا ہے؟ 4 درخواستیں، 31 درخواستیں، پہلے دن 4 درخواستیں تھیں الیکشن کمیشن کے میں دائر ہوئی تھیں اور بعد میں ٹوٹل 31 تھیں، یعنی کہ شور و غوغا وویلا چرب زبانی تو یہ کا عالم یہ ہے۔ اب اگر آپ باہر یعنی سمبل آپ کے پاس نہیں ہے تو اس میں قصور کس کا ہے؟ 2017 میں بھی جو ان سے الیکشن سمبل جو تھا وہ واپس لے لیا گیا تھا، پھر انہوں نے قانونی چارہ جو کی، پھر 2021 میں تک بات پہنچی اور پھر جو کچھ ہوا وہ قانونی ریکارڈ کا حصہ ہے۔ تو اب اگر اس طرح کی باتیں کر کے چرب زبانی کے ساتھ آپ نے کوئی کریٹ کرنی ہے، کوئی فرسٹ کریٹ کرنا ہے، تو بھائی جان یہ پہلے بھی ہم جو ہیں وہ کوئی بہت زیادہ انہی کا بویا ہوا کاٹ رہے ہیں۔ ابھی تک پاکستان کی جو اکنامک کنڈیشن ہے، 4 سال کی کارکردگی ان سے پوچھے کیا ہے؟ 4.25 سال تک، یا 4 سال 4.25 سال، اور ادھر کے کے پی کے آپ لگا لیں 8-9 سال، کیا کارکردگی ہے ان کی؟ لیکن عمران شفقت صاحب کارکردگی تو دیگر جماعتوں کی بھی سامنے۔ ہم کیا کھنڈرات میں رہ رہے ہیں؟ کہاں پہ رہ رہے ہیں ہم؟ یہ میں صرف گزارش یہ کروں گا کہ پاکستان میں جتنی بھی ترقی ہوئی ہے وہ ان سیاسی جماعتوں نے کام کیے ہیں۔ باقی باہر جاپان نے آگے تو کام نہیں کیے یہاں پہ، یا انڈین گورنمنٹ تو آگے کام نہیں کی۔ یہ موٹر ویز، یہ بجلی، یہ جو کچھ بھی چل رہا ہے اور جو بیڑا گھر کو دیکھیں، بات یہ ہے کہ پاکستان کا جو اصل مسئلہ ہے وہ اس کا جو ٹیڑھ پن ہے، جو اس کے بنیادی جو نقائص ہیں، جب تک وہ ہم دور نہیں کریں گے ٹھیک نہیں ہوگا۔ ہم اکانومی کی بات کر رہے ہیں، پاکستان کی اکانومی کا جو ٹیڑھ پن ہے وہ ایک فیل اکنامک ماڈل ہے، اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، وہ تبدیل ہم کر نہیں پاتے۔ تو اور مطلب ہر بندے نے اپنا ایک واجہ رکھا ہوا ہے، وہ بس بجا کے ہم جو ہیں وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ اب پی ٹی آئی والوں کے ہاتھ میں ایک واجہ آیا ہوا ہے کہ جی کہ ہمیں یہ نہیں کرنے دیا، ہمیں وہ نہیں کرنے دیا۔ 4.25 سال کی کارکردگی نے بیڑا غرق کر دیا ملک کا، اور آخری دنوں جب ان کو پتا تھا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس آ رہا ہے، انہوں نے آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ کر کے اور فریز کر دی تیل کی قیمتیں۔ کہاں سے دینے تھے پیسے؟ تو اس طرح نہ کریں، ایسے نہ کریں، حقائق کو مسخ نہ کریں۔ ہاں، باقی آپ نے جو دکانداری چلانی ہے چلائیں، لوگوں کو موقع دیں، یہ دیں۔ اور بھائی خان صاحب اندر کیوں ہیں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ اگر لوگ اتنے پاپولر ہیں اور جناب لوگ اتنا جبر برداشت کر رہے ہیں تو پھر ان کو اندر ہی رہنا چاہیے۔ یہ اگر جو ان کی باتیں سنیں تو بڑا کوئی لوگوں کے اندر انقلاب آ چکا ہے۔ انقلاب کہاں پہ ہے؟ 50,000 بندہ باہر نکل آئے، خان صاحب ایک دن اندر نہیں رہ سکتے۔ تو یہ فضول قسم کی باتیں ہیں، بس ایئر ٹائم دیں ان کو، اور ایئر ٹائم نے ہی برباد کیا پاکستان کو۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔